گا جب اس کا نچلا طبقہ اوپر آئے گا اور جب اس کے جو علاقے پیچھے رہ گئے جب ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. جو ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا آپ کے لیے کہ وہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ماڈل آیا تھا. ان دنوں میں تو بادشاہ تھی, بادشاہ جو تھا اس کے ارد گرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے, باقی رعایا غریب ہوتی تھی. ساری دنیا میں یہی تھا. مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے, اپنے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے. انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا, غریب لوگوں کے پاس, بیواؤں, معذوروں کے پاس, یتیموں کے پاس. ایک کانشیس, ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے. اور یہ آج چائنا کی جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے, 30 سال پہلے چائنا کو دیکھو, آج دیکھو, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن جائے گا, کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. پریزیڈنٹ شی نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم, کتنی ان کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, انہوں نے کہا 1.25 ارب کی آبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے. سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے, وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکال لیا. تو یہ اصل میں تو اسی ماڈل پہ وہ جو مدینہ میں ماڈل لے کے آئے تھے کہ نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. اور دوسری چیز, چائنا نے اب اپنے جتنے بھی علاقے دور رہ گئے ہیں ان کو ڈیولپ کیا ہے. ان کا ایک وجہ یہ جو ہماری سی پیک کی جو روٹ ہے, جو کنیکٹیوٹی ہے, وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا, تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ان کا خیال ہے کہ وہ تیزی سے, جب کنیکٹیوٹی ہوگی وہ تیزی سے ڈیولپ ہوگا. اور یہی ہماری بھی سوچ ہے کہ ہم جو ویسٹرن روٹ ہے, ہمارا بھی جو ویسٹرن روٹ ہے سارا, یہ بھی سارا پاکستان کا پیچھے رہ گیا. تو ہم جب ویسٹرن روٹ جو سی پیک کا ڈیولپ کریں گے وہ سارے اس علاقے کو کنیکٹ کر دیں گے جو پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیشہ نگلیکٹ کیا, اس کی پرواہ نہیں کی اس علاقے کی. اور یہ جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم یہ سی پیک کے اندر اور بی آر آئی کے اندر ہم شامل ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارا جو ویسٹرن روٹ ہے, یہ وہ ملک جو کہ دنیا میں سب سے تیزی سے اب آگے بڑھ رہا ہے اس کو کنیکٹ کرے گا, اور ان علاقوں کو جو ہمارے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح اور بلوچستان ہے, پھر سارا قبائلی علاقہ اس میں آ جاتا ہے, سارا ویسٹرن روٹ ہے, یہ سارا ہمارا پیچھے رہ گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے, اور اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے. جام صاحب آپ نے بلوچستان کو تو ادھر لے کے آنا ہے, لیکن جو صوبے ہمارے ہیں 2, بلکہ تیسرا بھی اب آ گیا گلگت بلتستان کا, پختونخوا اور پنجاب, ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو, ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال, گورنمنٹ نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلاحی ریاست کے اوپر, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا. اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جب کہ ایک بیماری آ جاتی ہے, تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے, جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے, بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے, قرض مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہیلتھ کارڈ, اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر,
اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں ہسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا، جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا، اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹلز آپس میں، کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا۔ تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا، جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، ادھر لوگ نہیں جائیں گے، اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی۔ پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا، گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ اس اسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا احتساب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی کر دیا ہے کسی کیبنٹ میں، یہ ہمارا ہیلتھ کارڈ کا جو سلسلہ ہے ہمارے قائد نے کر دیا ہے، جس کے پاس بلوچستان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا وہ اس کی ہیلتھ۔ زبردست، یہ میں جام صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ خیر ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، یہ زبردست کام کیا آپ نے۔ اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں، وہ ہے کسان کارڈ۔ اب یہ پنجاب پھر آ گیا ہے، سب سے پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے، سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہا ہے، اور زیادہ تر 97% آپ کو پتہ ہے کسان پاکستان میں چھوٹے، جن کے پاس چھوٹے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے، زمین تھوڑی سی ہوتی ہے، تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں، رجسٹر کر رہے ہیں، کسان کارڈ دے رہے ہیں، ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے۔ ابھی تک جو ہم سبسڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے، تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے، کھادوں میں، کیڑے ماری دوائیوں میں، اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے، تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے۔ کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے، اس کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے۔ تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، سارے ملک میں خوشحالی آئے گی، غربت بھی کم ہوگی۔ چائنا نے بھی یہ کیا تھا، انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کے پاس گئے تھے، ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا۔ اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹو اب اساس کا ہم ایک لے کے آ رہے ہیں، سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں، 80% ہم کر چکے ہیں، کہ جتنے ہاؤس ہولڈس کا ہمیں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کدھر غربت ہے، کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کتنے اوپر ہیں، کتنے پاس کیا ارننگز ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نا، مثلا ہم سبسڈی دیتے ہیں گندم کے اوپر، وہ عمران خان کو بھی وہی پیسے پہ گندم ملتی ہے، غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے۔ یہ بالکل ایک برا سسٹم ہے۔ بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈائز غریب کو کریں، بلکہ اس کو اس سے بھی سستی گندم دیں، لیکن میں پوری قیمت ادا کروں۔ تو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے گا، ڈائریکٹ سبسڈی کا سسٹم۔ مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کم ہوگا۔ میں نے تو نہیں سوچا تھا پختونخوا میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا، ہم تو اپنے اسی نظریے پہ لگے ہوئے تھے۔ ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے، اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا، ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے، ایجوکیشن سسٹم پہ پورا زور لگایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے، اور پھر گورننس کے اندر پولیس سسٹم، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی، 2/3 اکثریت سے اب جیتے۔ انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا، ہم اپنے پیسے یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر لے کے جائیں ملک سے، ہم اپنے ایک تو غریبوں کی خدمت کریں، اور پھر جام صاحب بلوچستان وہ صوبہ ہے جو نگلیکٹ ہوا ہے، جو سب سے پیچھے ہے، اور اس صوبے کے اوپر ہم پورا زور لگائے۔ اور مجھے فخر اب تک یہ ہے، اسد عمر ابھی ہم آپ کی کیبنٹ سے مل رہے ہیں، آپ کو پورے ڈیٹیلز دیں گے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے بلوچستان کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا، اس کے باوجود کہ ہمارے اس وقت حالات سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں، قرضوں کی قسطیں دینی ہے، اس کے باوجود کسی گورنمنٹ نے اتنی زیادہ بلوچستان کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا، پی ایس ڈی پہ اتنا نہیں پیسہ دیا جو ہماری گورنمنٹ نے دیا۔ اور میں یہ جو 3 آپ نے سڑکیں، یہ تینوں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں صرف پھر سے تاکید کروں گا
کہ ان کی ایسی سڑکوں کی کوالٹی ہونی چاہیے. NHO کو کہوں گا، مراد آپ کو بھی، ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ لوگ یاد رکھیں کہ ہمارے زمانے میں جب سڑک بنی ہے تو سارا پیسہ سڑک کے اوپر لگا ہے بجائے کہ لوگوں کی جیبوں میں جانے کے لیے. بہت بہت شکریہ.